بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ وفرع علی ھذا ان التخلی لنفل العبادہ افضل من الاشتغال بالنکاح واباح ابطالہ بالطلاق کیف ما شاء الزوج من جمع و تفریق واباح ارسال الثلاث جملة واحدة وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلاء۔ وفرع علی ھذا، اس سے پہلے والے درس میں، گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ امام شافعی نکاح کو محض ایک معاملہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکاح دیگر عقود مالیہ یعنی بیع، اجارہ وغیرہ کی طرح ایک عقد مالی ہے بس۔ تو امام شافعی چونکہ نکاح کو محض ایک معاملہ مانتے ہیں، ان کے اس ماننے کی وجہ سے، ان کے اس قول کی وجہ سے، ان کے ایسا سمجھنے کی وجہ سے کہ نکاح محض ایک معاملہ ہے، اور جب ایسا ہے کہ نکاح محض ایک معاملہ ہے تو اس کی وجہ سے ان کو کچھ ایسی باتیں بولنی پڑتی ہے جو یہاں پر آ رہی ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ وفرع علی ھذا، اور اس پر انہوں نے تفریع کی ہے۔ کس پر؟ کہ نکاح ایک معاملہ ہے، چونکہ بات سمجھ رہے، اس پر انہوں نے تفریع کی، سمجھ رہے، چونکہ نکاح کو وہ محض معاملہ مانتے ہیں تو اس پر تفریع انہوں نے کی ہے۔ کیا تفریع کی؟ ان التخلی لنفل العبادہ افضل من الاشتغال بالنکاح۔ امام شافعی اس پر تفریع کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نفل عبادت کے لیے خلوت گزینی، نفل عبادت کے لیے خلوت گزینی، سمجھ رہے ہیں، یہ نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ کیونکہ نفل عبادت ہے اور نکاح محض معاملہ ہے، اور عبادت میں لگنا معاملہ میں لگنے سے بہتر ہے۔ تو امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ نکاح میں اشتغال سے افضل ہے نفل عبادت میں مشغول ہونا، اور نفل عبادت کے لیے تخلی یعنی خلوت گزینی یہ افضل ہے۔ کس سے؟ اشتغال بالنکاح، نکاح میں مشغول ہونے سے۔ تو آپ ان کا یہ قول سن لیے کہ ان کے نزدیک تخلی افضل ہے لنفل العبادہ، تخلی لنفل العبادہ افضل ہے اشتغال بن نکاح سے۔ یہ بات، اس بات کیوں قائل ہوئے؟ اس لیے کہ ان کا ماننا ہے کہ نکاح معاملات میں سے ہے دیگر عقود مالیہ کی طرح، مگر یہ تو ان کا مذہب ہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا یہ کہنا ہے کہ نکاح میں اشتغال یہ افضل ہے تخلی لنفل العبادہ سے، اور ہم اس بات پر استدلال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے،
بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرمایا نفل عبادت کے لیے تخلی کے بنسبت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، تخلی کو پسند نہیں فرمایا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کی سنت کیا ہے؟ نکاح کرنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نکاح کرنا تخلی سے افضل ہے۔ اس کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تاکیدی طریقے پر نکاح کرنے پر ابھارا ہے۔ کس پر؟ نکاح کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا یعنی نکاح کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا بہتر ہے کسی دوسرے کی سیرت کے اپنانے سے، لہٰذا ہمارے نزدیک نکاح کرنا یہ تخلی سے افضل و بہتر ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آئے؟ چلیے، اس پر امام شافعی نے تفریق کی ہے کہ نفل عبادت کے لیے تخلی یعنی خلوت گزینی یہ افضل ہے نکاح میں اشتغال سے، ٹھیک ہے؟ وَأَبَاحَ إِبْطَالَهُ بِالطَّلَاقِ كَيْفَ مَا شَاءَ الزَّوْجُ مِنْ جَمْعٍ وَتَفْرِيقٍ، چونکہ ان کے نزدیک نکاح محض ایک معاملہ ہے۔ امام شافعی کے نزدیک سن چکے، نکاح کیا محض ایک معاملہ ہے، تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کہ دو شخص کے درمیان خرید و فروخت ہوئی، بیع ہوئی، اور وہ دونوں شخص بیع ہو جانے کے بعد باہمی رضامندی سے بیع کو اگر فسخ کرنا چاہیں تو فسخ کر سکتے ہیں کہ نہیں، توڑنا چاہیں، ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں، کر سکتے ہیں۔ دو لوگوں کے درمیان بیع ہوئی، بیع ہو جانے کے بعد اگر دونوں آپس کی رضامندی سے اس بیع کو ختم کرنا چاہیں، توڑنا چاہیں، فسخ کرنا چاہیں تو کر سکتے کہ نہیں، بیع کو باطل کرنا چاہیں تو کر سکتے کہ نہیں، ظاہر سی بات ہے کر سکتے۔ اور نکاح بھی ایک معاملہ ہے، تو نکاح ہو جانے کے بعد اگر نکاح کرنے والا اس نکاح کو ختم کرنا چاہے، باطل کرنا چاہے، سمجھ رہے کہ نہیں، نکاح کو باطل کرنا چاہے طلاق کے ذریعے سے، سمجھ رہے، اب یہ طلاق چاہے ایک بارگی تینوں طلاق دے دے یا الگ الگ دے دے تو اس میں کوئی مضائقہ اور حرج کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے کہ نہیں، مضائقہ اور حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نکاح ایک معاملہ ہے، سمجھ رہے ہیں، نکاح کیا ہے؟ ایک معاملہ ہے۔ اور جیسے کہ بیع ایک معاملہ ہے اور بیع کو فسخ کیا جا سکتا ہے، اسے ختم کیا جا سکتا ہے، اسے باطل کیا جا سکتا ہے باہمی رضامندی سے، تو نکاح کو بھی باطل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ طلاق کے ذریعے سے چاہے یہ طلاق ایک بارگی دے دے یا یکے بعد دیگرے دے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ وَأَبَاحَ إِبْطَالَهُ بِالطَّلَاقِ، اور امام شافعی نے نکاح کے باطل کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ طلاق کے ذریعے سے۔ ہمارے یہاں بھی نکاح کا ابطال جائز ہے طلاق کے ذریعے سے، بات سمجھ رہی کہ نہیں، امام شافعی کے یہاں بھی نکاح کو ختم کرنا جائز ہے طلاق کے ذریعے سے، مگر بات کیا ہے؟ انہوں کہتے ہیں جیسے شوہر چاہے، کیا؟ جیسے شوہر چاہے یعنی ایک بارگی تینوں طلاق دینا چاہے تو اس طریقے سے بھی نکاح کو وہ ختم کر سکتا ہے، اور الگ الگ کر کے تینوں طلاق دینا چاہے تو اس طریقے سے بھی نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو وَأَبَاحَ إِبْطَالَهُ بِالطَّلَاقِ
امام شافعی نے نکاح کے باطل کرنے کو اباح مباح اور جائز قرار دیا ہے۔ طلاق کے ذریعے سے شوہر جس طریقے سے چاہے، کیف ما شاء الزوج، شوہر جس طریقے سے چاہے، یعنی من جمع و تفریق، جمع کر کے یا تفریق کر کے، جمع کر کے۔ جمع کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی طہر میں شوہر تینوں طلاق دے دے، تو یہ نکاح کا ابطال ہوا طلاق کے ذریعے۔ کس طریقے سے؟ جمع کے ذریعے سے، یعنی ایک ہی طہر میں تینوں طلاق دے دینا۔ طہر اس سے پہلے بول چکا ہوں میں۔ اور تفریق کا مطلب یہ ہے کہ تین طہروں میں تین طلاق دے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بارگی تینوں طلاق دے دینا، ایک بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بارگی تینوں طلاق دے دینا ایک ہی لفظ سے۔ مثلا مرد کا اپنی بیوی کو کہنا کہ تجھے 3 طلاق، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک بارگی تینوں طلاق دے دینا ایک لفظ سے ان کے یہاں مباح اور جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ایک بارگی 3 طلاق دے دینا ایک ہی لفظ سے کیا ہے؟ مباح ہے، جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس طریقے سے کہ بیع، خرید و فروخت، بیع کا فسخ مطلقاً جائز ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آیا نکاح کو طلاق سے باطل کرنا، ختم کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ ہاں جائز ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ضرورتاً جائز ہے۔ کیا؟ ضرورتاً جائز ہے، مگر ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ ان کے نزدیک جس طریقے سے شوہر چاہے طلاق کے ذریعے سے نکاح کو ختم کر سکتا ہے، ختم کرنا درست ہے، چاہے ایک بارگی تینوں طلاق دے دے یا 3 طہروں میں 3 طلاق دے، ایسا بات سمجھ رہے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کے برخلاف ہمارے نزدیک 2 یا 3 طلاق کو ایک طہر میں اکٹھا کر دینا، یعنی ایک ہی طہر میں 2 طلاق دے دینا یا 3 طلاق دے دینا، سمجھ رہے ہیں؟ 3 طلاق دے دینا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ طلاق بدعی ہے، یہ طلاق بدعی ہے، اس لیے کہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے کہ ایک بارگی، ذرا بات سمجھو میری بات کو، ایک بارگی مرد اپنی بیوی کو تینوں طلاق دے دے، ایک ہی طہر میں تینوں طلاق دے دے، یا تو یوں کہہ کر کے کہ تجھے 3 طلاق، یا یوں کہے کہ تجھے طلاق، یا یوں کہے، یا ایک ہی طہر میں 2 طلاق دے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جائز نہ ہونے سے ہماری مراد یہ ہے کہ یہ طلاق بدعی ہے۔ اگر دے دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ گناہ ہے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ایسا کرنا یعنی ایک ہی طہر میں 2 یا 3 طلاق دے دینا، یہ طلاق بدعی ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ تو کیا کہتے ہیں؟ وَأَبَاحَ إِبْطَالَهُ بِالطَّلَاقِ، اور امام شافعی نے طلاق کے ذریعے سے نکاح کے ابطال کو جائز قرار دیا ہے، شوہر جس طریقے سے چاہے، جمع کر کے یا تفریق کے ذریعے سے۔ جمع کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کیا کہ ایک بارگی، جمع کا مطلب ایک بارگی یعنی ایک ہی طہر میں 3 طلاق دے دے، اور تفریق کا مطلب 3 طہروں میں 3 طلاق دے۔ وہ ابا ہے ارسال الثلاث جملۃً واحدہ، اور امام شافعی نے تینوں طلاق کو ایک بارگی تینوں طلاق کے دینے کو جائز قرار دیا ہے، یعنی ایک بارگی تینوں طلاق دینا ان کے نزدیک جائز ہے۔ مثلا یوں کہے کہ تجھے 3 طلاق، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ، اور امام شافعی نے
عقد نکاح کو امام شافعی نے عقد نکاح کو فسخ کے قابل قرار دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نکاح کو کس کے؟ فسخ، توڑ دینا، ختم کر دینا، فسخ کے قابل قرار دیا ہے. تو امام شافعی کے نزدیک عقد نکاح قابل فسخ ہے، جس طریقے سے کہ بیع قابل فسخ ہے. سمجھ رہے کہ نہیں پوری بات؟ امام شافعی نے خلا کے ذریعے سے عقد نکاح کو قابل فسخ قرار دیا ہے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ خَاصٌ فِي وُجُودِ النِّكَاحِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا باطل باطل باطل. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول، اسی طرح یعنی ہمارے قول فرضنا کی طرح اللہ تعالیٰ کے قول حتیٰ تنکح زوجا غیرہ میں تنکح خاص ہے. کیا؟ جس طریقے سے کہ فرضنا خاص ہے اللہ تعالیٰ کے قول قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم میں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس قول حتیٰ تنکح زوجا غیرہ میں تنکح خاص ہے. سماعت کیجیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ آیا بالغہ عورت کا اپنے آپ نکاح کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ بلفظ دیگر بالغہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ بلفظ دیگر عورتوں کی عبارت سے ولی کی اجازت کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر، ولی باپ ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، یہ سب عورت کے آدمی کے اولیاء ہیں. تو ولی کی اجازت کے بغیر، اصل بات یہ ہے ولی کی اجازت کے بغیر اگر بالغہ عورت اپنا نکاح آپ کرے، اپنا نکاح آپ کرے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ اپنے سے نکاح کرے. اپنا نکاح آپ کرنے کا مطلب یہ کہ خود سے نکاح کرے ولی کی اجازت کے بغیر، تو یہ نکاح جائز ہے یا یہ نکاح جائز نہیں ہے؟ یہ ہے مسئلہ. بالغہ عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، یہ ہے مسئلہ. ولی کی اجازت کے بغیر بالغہ عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، یہ ہے اصل مسئلہ. تو امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں نہیں کر سکتی ہے، نکاح نہیں کر سکتی ہے. نکاح عورتوں کے الفاظ و عبارات سے منعقد نہیں ہوتا، نکاح کے لیے ولی ضروری ہے، ایسا امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں. اور اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بالغہ اپنا نکاح ولی کے بغیر کر سکتی ہے، اگر اس نے کر لیا تو نکاح منعقد ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کر لیا تو نکاح منعقد ہو گیا. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ بالغہ نکاح اپنا نکاح خود سے کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے. کرنا ضروری ہے نہیں بول رہا ہوں، کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے. امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں ولی کے بغیر نہیں کر سکتی ہے، یعنی عورتوں کی عبارات سے، عورتوں کے الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا،
ایسا کون کہتے ہیں؟ امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں، اور امام اعظم کہتے ہیں کہ کر سکتی ہے۔ امام اعظم کیا کہتے ہیں؟ کر سکتی ہے۔ تو کر سکتی، تو ایک بالغہ نے نکاح کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر، تو یہ نکاح منعقد ہو گیا ہمارے امام کے نزدیک، مگر امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک نکاح نہیں ہوا۔ بات سمجھ رہے؟ اب دونوں کو دلیل چاہیے، تو وہ دونوں حضرات کہتے ہیں، امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں نکاح نہیں ہوا، نکاح درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، اور حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ کیا روایت کرتی ہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا دھیان سے سنو، یہ میں کن کی دلیل بیان کرنے جا رہا ہوں؟ امام شافعی اور امام مالک، جو اس بات کے قائل ہیں کہ عورتوں کی عبادت سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، بالغہ خود اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ دونوں استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے جس کی روایت حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور وہ حدیث یہ ہے، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ حدیث کا ترجمہ، جس عورت نے اپنا نکاح خود سے کیا، جس عورت نے اپنا نکاح خود سے کیا بغیر اذن ولیہا، اپنی ولی کی اجازت کے بغیر۔ ولی سمجھ چکے؟ عورت کا ولی اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا چاچا، یہ سب عورت کے اولیاء ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ تو ولی کی اجازت کے بغیر جس عورت نے اپنا نکاح آپ کیا، اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ فنکاحها باطل، اس عورت کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے، نکاح نہیں ہوا، نکاح درست نہیں ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں باطل باطل باطل، ہوا ہی نہیں۔ سن لیا آپ نے؟ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ دیکھو، اس حدیث میں تصریح ہے کہ نکاح باطل ہے، نکاح درست نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ نکاح درست نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ دونوں حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ بالغہ عورتوں کی عبادت سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ استدلال کرتے ہیں، مگر جس کی روایت سے استدلال کر رہے ہیں خود ان کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے، خود ان کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے۔ اور جب ایسا ہے کہ جس سے استدلال کر رہے ہیں، جس کی روایت کو لے رہے ہیں، خود انہی کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے، تو یہ حدیث استدلال کے قابل نہیں رہتی۔ اب آپ پوچھو گے کہ ان کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے؟ ان کا عمل اس حدیث کے خلاف اس طور پر ہے کہ خود انہوں نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ عنہا، بات سمجھ رہے ہیں؟ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بھتیجی یعنی اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر، بات سمجھ رہے ہیں، اپنے بھائی کی بیٹی کا نکاح کر دیا، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں، اس کی اجازت کے بغیر، جبکہ ان کے بھائی یہاں تھے ہی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں نکاح کر دیا، اور ان کے بھائی جب کچھ دنوں کے بعد لوٹ کر کے آئے
اور ان کو خبر دی گئی اس نکاح کے کیے جانے کی، تو انہوں نے اپنی ناراضگی بھی جتائی، ناپسندیدگی بھی جتائی، مگر نکاح ہو گیا۔ بات سمجھ رہے؟ تو عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو خود ان کا عمل اس روایت کے خلاف ہے، لہٰذا اس روایت سے ان دونوں حضرات امام شافعی اور امام مالک کا استدلال کہ عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، یہ استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ اگر نکاح منعقد نہیں ہوتا تھا تو حضرت عائشہ نے جو اپنی بھتیجی کا نکاح کیا وہ نکاح بھی منعقد نہیں ہوا، حالانکہ وہ نکاح منعقد۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں یہ حدیث ویسی ہی ہے جیسی کہ امام شافعی اور امام مالک بتا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں۔ پھر بھی یہ خبر واحد ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ خبر واحد۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ خبر واحد ظنی ہوا کرتی۔ کیا ہوتی ہے؟ ظنی، قطعی اور یقینی نہیں ہوتی۔ کیا ہوتی ہے؟ ظنی، ظن کا فائدہ دیتی، یقین کا فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ خبر واحد ہے، اخبار احاد سے ہے، اور خبر واحد ظنی ہوا کرتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ ظنی ہوتی ہے۔ اس خبر واحد کے مقابلے میں اگر اللہ کی کتاب میں کوئی خاص موجود ہے تو کتاب اللہ کے خاص کا حکم آپ کو معلوم ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس پر عمل کرنا، کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے مقابل میں کوئی خبر واحد ہو، سمجھ رہے، مقابل میں، اور دونوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو خبر چھوڑ دی جائے گی۔ تو اس مسئلے میں کہ عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد ہوتا ہے کہ نہیں، نکاح کے منعقد ہونے میں اور اس سلسلے میں کہ عورت کو اپنے نکاح کرنے، عورت سے مراد بالغہ عورت کو اپنے نکاح کرنے کا اختیار ہے، اس مسئلے میں، بس میں اس مسئلے میں کہ عورت کو اپنے نکاح کرنے کا اختیار ہے، کتاب اللہ کے خاص سے یہ بات ثابت ہے۔ یہ حکم کتاب اللہ کے خاص سے ثابت ہے، بس میں نے، اور کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس کے برخلاف جس حدیث کو وہ دونوں پیش کر رہے ہیں وہ خبر واحد ہے، تو کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں خبر واحد آئے تو کس پر عمل کیا جائے گا؟ کتاب پر عمل کیا جائے گا، یعنی کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا، یا خبر واحد پر عمل کیا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا اور خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ہم مانیں کہ یہ روایت صحیح ہے، مگر روایت کے صحیح ہونے کے باوجود یہ کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں ہے، اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب ہے، تو کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا اور خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور کتاب اللہ کیا ہے؟ کتاب یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ بات سمجھ رہے؟ مجھے ابھی کیا سمجھانا ہے کہ عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، عورت کا نکاح کرنا، سمجھ رہے ہیں، ولی کی اجازت کے بغیر درست ہے، عورت کو اپنا نکاح کرنے کا اختیار ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اس دعویٰ کی یہ دلیل اس طور پر ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ حتیٰ تنکح ہے، یہاں تک کہ نکاح کرے وہ کون؟ عورت۔ تو یہاں نکاح کی نسبت کس کی طرف ہے؟ عورت کی طرف۔ نکاح کی نسبت کس کی طرف ہے؟ عورت کی طرف۔ اور تنکح میں جو نکاح ہے یہ خاص ہے۔ تو تنکح کا لفظ اس بات کو بتا رہا ہے کہ نکاح وجود میں آ جاتا ہے، نکاح وجود میں آ جاتا ہے،
کس کی طرف سے؟ عورت کی طرف سے، یہاں تک کہ نکاح کرے عورت، یہاں تک کہ نکاح کرے عورت۔ تو تنکحہ کا لفظ اس بات کے اوپر دال ہے، تنکحہ کا لفظ اس بات کو بتا رہا ہے کہ عورت کی طرف سے نکاح وجود میں، بولو بھائی، نکاح وجود میں آ جاتا ہے، عورت کی طرف سے، عورت کے الفاظ سے، عورت کی عبارات سے نکاح وجود میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تنکحہ میں جو نکاح ہے، سمجھ رہے ہیں، یہاں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی، اور نکاح خاص ہے، اور خاص کا حکم یہ کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حتیٰ تنکحہ، یہاں تک کہ نکاح کرے، تو یہ تنکحہ کا لفظ اس بات کے اوپر دال ہے، تنکحہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ عورت کی طرف سے نکاح وجود میں آ جاتا ہے، عورت کی طرف سے نکاح وجود میں آ جاتا ہے، یعنی عورت کے الفاظ و عبارات سے نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ تو کتاب اللہ کا خاص بتا رہا ہے، اور خبر واحد بتا رہی ہے کہ نکاح نہیں ہوتا، تو کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں خبر واحد ہے، تو ظاہر سی بات ہے خبر واحد کی وجہ سے کتاب اللہ کے خاص پر عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا، اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں گے تو کتاب یہ بتا رہی ہے کہ عورت کے الفاظ و عبارات سے، عورت کے الفاظ و عبارات سے نکاح وجود میں آ جاتا ہے، نکاح وجود میں آ جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عورت کو، بالغہ عورت کو اپنا نکاح آپ کرنے کا حق اور اختیار ہے۔ کتاب اس بات کو، سمجھ رہے ہیں، کتاب یعنی کتاب اللہ اس بات کو بتا رہی، یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا مذہب ہے۔ تو امام اعظم جو یہ کہتے ہیں کہ بالغہ کا نکاح درست ہے، تفصیل سن چکے ہیں، یعنی بالغہ عورت اگر اپنا نکاح آپ کرے تو یہ نکاح درست ہے۔ امام اعظم کی یہ بات اللہ رب العزت کے قول حتیٰ تنکحہ سے ثابت ہے، اس لیے کہ اس قول میں نکاح خاص ہے، اور نکاح کی نسبت کس کی طرف ہے؟ عورت کی طرف ہے، تو تنکحہ، حتیٰ تنکحہ اس بات کے اوپر دال ہے، حتیٰ تنکحہ اس بات پر دال ہے کہ نکاح وجود میں آ جاتا ہے عورت سے۔ یہی مذہب ہے امام اعظم کا، امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ جو عبارت ہے ذرا سا اس کی وضاحت، اصل جو مسئلہ ہے وہ واضح کر چکا ہوں۔ حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، اس کا رابطہ کیا ہے؟ اس کا رابطہ یہ ہے الطلاق مرتان، جو اصل بات ہے بول چکا ہوں، اب صرف یہ عبارت سمجھا رہا ہوں۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ بات سمجھ رہے؟ طلاق 2 بار تک ہے، 2 بار کے بعد یہ صورت ہے، یا تو نیکی کے ساتھ روک لو، سمجھ رہے ہیں؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف، معروف کے ساتھ یعنی حسن معاشرت کے ارادے سے روک لو، اور تسریح باحسان یا بھلائی کے ارادے سے اسے آزاد کر دو۔ فإن طلقها، 2 بار کے بعد پھر اگر مرد نے عورت کو طلاق دے دیا، فإن طلقها، 2 بار طلاق دے چکا ہے، 2 بار کے بعد تیسری بار مرد نے اگر اپنی عورت کو طلاق دے دیا، فلا تحل له، تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے، حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت اس مرد کے سوا کسی دوسرے سے نکاح کرے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ باقی مسئلے سے ہمیں یہاں پر بحث نہیں ہے، رابطہ عبارت کا سمجھ میں ہے، تو نکاح کرنے کی یہاں پر نسبت کس کی طرف ہے؟ عورت کی طرف ہے، یعنی عورت کی طرف سے نکاح وجود میں آتا ہے، صاف طور پر یہ لفظ دلالت کر رہا ہے، تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ عورت کو اختیار اور حق ہے۔ بات میں عورت کو اختیار اور حق ہے اپنا نکاح آپ کرنے کا، لہذا اگر عورت نے، عورت سے مراد بالغہ، اس نے اپنا نکاح آپ کیا تو یہ درست ہے، نکاح منعقد ہو جائے گا۔
سن لیا آپ نے؟ مگر یہ ساری گفتگو ہوئی، اس گفتگو میں آپ نے اختلاف دیکھا. کیا اختلاف دیکھا؟ کہ ہمارے نزدیک، ہمارے کا مطلب امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بالغہ کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر درست ہے، جائز ہے. دوسرے لفظ میں کہو، نکاح منعقد ہو جاتا ہے عورتوں کی عبارت سے. کن کے نزدیک؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک. اور امام شافعی کے نزدیک منعقد نہیں ہوتا. اب مجھے آپ خود بتاؤ، جب نکاح ہو گیا، ذرا سنو، نکاح منعقد ہو گیا، نکاح درست ہے، تو اب شوہر کے لیے وطی بھی حلال. ایسی عورت جس نے اپنا نکاح اب کیا، بالغہ عورت، تو یہ نکاح درست ہے کہ نہیں؟ جب نکاح درست ہے تو شوہر کے لیے وطی حلال. شوہر کے اوپر اس کا کھانا، خرچہ، مکان دینا واجب ہوگا، کیونکہ نکاح درست ہے. تو ہمارے نزدیک یہ تمام باتیں ہوں گی کہ وطی بھی درست اس سے، جب نکاح منعقد ہوا تو وطی بھی درست ہے، شوہر کے اوپر نان، نفقہ، سکنا، یہ سب واجب ہوگا. مگر امام شافعی کے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا تو وطی بھی درست نہیں. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ بات سمجھ رہے؟ اسی مسئلے میں جب ان کے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا تو وطی درست نہیں. اسی طریقے سے نان، نفقہ، کسوہ، سکنا، یہ ان کے یہاں لازم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک نکاح ہی درست نہیں. بات سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے جب نکاح ہو گیا تو نکاح ہو جانے کے بعد عورت کو طلاق دینا بھی درست ہے، جائز ہے. تو ہمارے نزدیک اس عورت کو طلاق دینا درست ہے. کیوں؟ کیونکہ نکاح درست ہے. بات سمجھ رہے؟ مگر امام شافعی کی ہیں طلاق دینا درست نہیں، کیونکہ طلاق تو نکاح کے بعد ہے اور نکاح ہوا ہی نہیں ان کے نزدیک. کچھ دماغ قبول کر رہا ہے؟ بات سمجھ رہے؟ اب یہ چیزیں دیکھو، پوری تقریر ہو چکی ہے. کہتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قول، اسی طریقے سے یعنی جس طریقے سے کہ آیت مذکورہ میں لفظ فرضنا خاص ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قول حتیٰ تنکح میں تنکح کیا ہے؟ خاص ہے. ٹھیک ہے؟ حتیٰ تنکح زوجن غیرہ میں تنکح خاص ہے. کس سلسلے میں؟ عورت کی طرف سے نکاح یعنی عقد کے موجود ہونے میں. یہ آیت بتا رہی ہے کہ عورت کی طرف سے نکاح ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہاں تک کہ نکاح کر لے وہ عورت. بات سمجھ رہے ہیں؟ فلا یترک العمل بہ، تو اس پر عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ آیت بتا رہی ہے، کیا بتا رہی ہے؟ کہ عورت کا نکاح ہو جاتا ہے، عورت کی طرف سے نکاح وجود میں آ جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پر عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا. اس کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ پوری تقریر میں کر چکا ہوں، ایما امرأۃ نکحت نفسہا، جس کسی عورت نے اپنا نکاح کیا، سمجھ رہے ہیں، ولی کی اجازت کے بغیر، تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. اس فرمان کی وجہ سے کتاب اللہ کی اس خاص پر عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد خاص کے مقابلے میں ہے. تو خبر واحد کو چھوڑا جائے گا، کتاب اللہ کے خاص کو نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ وہ قطعی ہے اور یہ ضروری ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کتاب اللہ کے خاص پر عمل واجب ہوگا. عمل کے وجوب کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. یہ آیت اس بات کو بتا رہی ہے، اور یہ آیت اس بات کو بتا رہی ہے کہ عورتوں کو بھی نکاح کرنے کا اختیار ہے. عورتوں کو نکاح کرنے کا اختیار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حِلِّ الْوَطِي، اختلاف مذکور ذکر کردہ اختلاف سن چکے کہ نکاح درست ہے یا نکاح درست نہیں ہے. اس اختلاف سے یہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اس اختلاف سے ان مسائل میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں. اب یہ اختلاف ہوا نا بھائی، کیا اختلاف ہوا؟ کہ عورتوں کی عبارت سے نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ہمارا کیا کہنا ہے؟ ہوتا ہے. امام شافعی کا کیا کہنا ہے؟ نہیں ہوتا. تو ہمارے نزدیک نکاح ہو گیا اور امام شافعی کی یہاں نہیں ہوا. تو ہمارے نزدیک جب نکاح درست ہے تو وطی بھی درست ہے. شوہر کے اوپر نفقہ بھی واجب ہوگا، سکنا بھی واجب ہوگا. ان کے یہاں نکاح ہی درست نہیں، تو ان میں سے کوئی چیز لازم و واجب نہیں ہے شوہر کے اوپر.
کہتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حِلِّ الْوَطْءِ وَلُزُومِ الْمَهْرِ وَالنَّفْقَةِ وَالسُّكْنَى۔ اختلاف مذکور سے یہ اختلاف نکلتا ہے، اس کو اپنی زبان میں ہم بولیں، یہ تو اصولی زبان میں ہے۔ اس اختلاف سے یہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اس اختلاف کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اختلاف ہوا نا کہ نکاح منعقد ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں منعقد ہے۔ جب منعقد ہے تو پھر شوہر پر نفقہ واجب ہوگا، شوہر کے لیے وطی حلال۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وطی حلال، اور ان کے نزدیک نکاح ہی درست نہیں ہے۔ جب نکاح ہی درست نہیں ہے تو نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا، شوہر کے لیے وطی بھی حلال نہیں ہوگا، تو اس اختلاف سے یہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں اسی سے یہ اختلاف نکلتا ہے، اختلاف نکلتا ہے وطی کے حلال ہونے میں۔ تو وطی کے حلال ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ وطی کے کس کے درمیان؟ ہمارے اور ہمارے نزدیک وطی حلال ہے، کیونکہ نکاح درست ہے۔ کہتے ہیں اسی سے اختلاف نکلتا ہے وطی کے حلال ہونے میں اور مہر کے لازم ہونے میں۔ ہمارے یہاں مہر لازم ہے کیونکہ نکاح درست ہے، امام شافعی کے یہاں مہر لازم کیونکہ نکاح درست نہیں ہے۔ مہر کے لزوم میں اور نفقہ، نان و نفقہ، عورت کا خرچہ شوہر کے ذمے ہمارے یہاں لازم ہے کیونکہ نکاح درست ہے، مگر امام شافعی کے یہاں لازم نہیں ہے کیونکہ نکاح ہی درست نہیں۔ اسی طریقے سے رہنے کے لیے مکان دینا شوہر کے ذمے میں لازم ہے ہمارے یہاں، مگر امام شافعی کے یہاں لازم نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا۔ اور طلاق کے واقع ہونے میں بھی اختلاف نکلتا کہ ہمارے نزدیک اگر مرد طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ نکاح درست ہے، مگر امام شافعی کے یہاں طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوا، تو طلاق کہاں سے؟ کہتے ہیں اور 3 طلاق کے بعد نکاح میں، اور 3 طلاق کے بعد نکاح میں، سمجھ رہے ہیں، بھی اختلاف ہوتا کہ اب نکاح تو ہو گیا ہمارے یہاں، عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو ہمارے یہاں یہ نکاح درست ہے، امام شافعی کے یہاں درست نہیں ہے۔ ذرا بات سمجھو، نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد نے اس عورت کو، وہ عورت جو اپنی عبارت سے نکاح کیا ہے، اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، یعنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، ایسی عورت کو اس کے شوہر نے 3 طلاق دے دیا۔ ایسی عورت کو اس کے شوہر نے کتنی طلاق دے دیا؟ 3 طلاق دے دیا۔ بس میں نے تو اب 3 طلاق دینے کے بعد پھر وہی مرد اس عورت سے نکاح کرنا چاہے جس کو 3 طلاق دے دیا، پھر وہی مرد اسی عورت سے 3 طلاق دینے کے بعد نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ تو ابھی تم سن چکے ہو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ ہمارے نزدیک نکاح نہیں کر سکتا ہے کیونکہ 3 طلاق کا حکم کیا؟ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دیا تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ دوسرا والا مرد اسے کیا کرے؟ طلاق دے، اور پھر وہ عدت گزارے تب کر سکتا ہے، ورنہ ہمارے نزدیک نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ عورت جس نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کی، اور ایسی عورت کو اس کے شوہر نے 3 طلاق دے دیا۔ کتنی طلاق دیا؟ 3 طلاق دے دیا۔ تو 3 طلاق مل جانے کے بعد اب مرد کے لیے اس عورت سے نکاح جائز نہیں ہے ہمارے یہاں، کیوں؟ اسی دلیل کی وجہ سے جو بیان کر چکا ہوں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ تو ہمارے نزدیک نکاح جائز نہیں ہے، مگر امام شافعی کے نزدیک نکاح جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ پہلے جو نکاح ہوا ہے وہ نکاح درست ہی نہیں ہے، وہ نکاح ہی درست نہیں ہے۔ سن چکے آپ؟ اب یہی بات تو ایسی صورت میں، ذرا پھر سے بات سنو، ابھی بول چکے کہ امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے، مگر ذرا سا اس میں تفصیل ہے۔ ایسی صورت میں جب کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر خود سے نکاح کیا، پھر مرد نے
اس عورت کو 3 طلاق دے دیا تو 3 طلاق دینے کے بعد پھر سے اس مرد کے لیے اس عورت سے نکاح جائز ہے کہ نہیں؟ تو سن چکے ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، اور سن چکے امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، مگر ذرا سی تفصیل ہے کہ امام شافعی سمجھ رہے ہیں، اصحاب شافعی میں سے جو متقدمین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ نکاح جائز ہے، کیونکہ پہلا نکاح درست نہیں ہے۔ مگر اصحاب شافعی میں جو متاخرین ہیں، بعد والے ہیں، وہ کہتے ہیں نکاح جائز نہیں ہے۔ نکاح جائز وہ عورت جس نے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کا مطلب سمجھ رہے ہو کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، پھر اس کو اس کے شوہر نے 3 طلاق دے دی، شوہر نے 3 طلاق دے دی، تو متاخرین شوافع اس بات کے قائل ہیں کہ نکاح جائز نہیں ہے۔ وہ جو اس بات کے قائل ہیں احتیاطاً قائل، کیونکہ کہتے ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح درست ہو سکتا ہے کہ پہلے والا نکاح درست ہو، اگر پہلے والا تو 3 طلاق ہو گئی، اور 3 طلاق کے بعد پھر نکاح درست نہیں ہے حلالہ کے بغیر، تو اصحاب شوافع 2 گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ متقدمین تو کہتے ہیں کہ نکاح جائز ہے 3 طلاق کے بعد، لیکن متاخرین کہتے نہیں، 3 طلاق کے بعد نکاح جائز نہیں۔ جس کی طرف متقدمین اصحاب شافعی گئے ہیں برخلاف اس کے جس کی طرف متاخرین گئے ہیں، کہ متاخرین اس بات کے قائل ہیں کہ نکاح جائز نہیں ہے اس عورت سے احتیاطاً۔